أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الشیخ عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ اور آپ تمام طلبہ کو اہلا و سہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کا اس مبارک مجلس میں آنا قبول فرمائے. ہم نے اپنے ادارے الوفا للتربیت والتعلیم کی جانب سے الحمدللہ علمی مجالس کا سلسلہ پچھلے سال شروع کیا تھا. پچھلے سال تقریباً 7 ہر مہینے تسلسل کے ساتھ 7 مجالس ہوئی تھیں. یہ 8ویں مجلس ہے. اس سے پہلے مجالس لاہور میں منعقد کی جاتی رہی ہیں، تو یہ 8ویں مجلس یہاں سرگودا میں رکھی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی مختلف عنوانات اور موضوعات پر اس شہر میں بھی انشاءاللہ مجالس رکھی جایا کریں گی. اور اس پروگرام کے ساتھ ساتھ شاید آپ میں سے بعض طلبہ جانتے ہوں کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے مجالس فقہ النوازل، یعنی جو جدید مسائل ہیں ان جدید مسائل کو سمجھنے کے لیے طلبہ کے لیے مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہماری ابھی تک ایک مجلس ہوئی ہے جو کہ پچھلے ہفتے لاہور میں منعقد ہوئی تھی. آپ میں سے بعض طلبہ وہاں شامل بھی تھے، جس میں ڈی این اے سے متعلق چند مسائل پر بحث کی گئی تھی. پروجیکٹر پر ڈی این اے کیا ہوتا ہے، وہ عمل کیسے کرتا ہے، سمجھایا گیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہم نے شیخ بلائے ہوئے تھے انہوں نے ڈی این اے سے متعلق بعض شرعی مسائل سے متعلق گفتگو کی تھی. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ہمارا آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. تو آپ تمام طلبہ جیسے اس پروگرام میں آپ کی شرکت رہی ہے، ہمیں آپ سے بڑی توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ باقی مجالس میں بھی آپ اسی طرح شرکت کریں گے. آپ لوگوں کا یہاں آنا دیکھ کر حقیقت یہ ہے کہ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے. ایسا منظر ہے جو دلوں کو خوش کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس العظيم اول شيء نرحب بكم جميعا. آپ سب کو دل سے ہم تہنیت پیش کرتے ہیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرما لے، ہماری اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، اور علم کے جو آثار مٹ رہے ہیں، جو اس کے آداب بھول چکے ہیں، ان آداب کے احیاء اور ان آثار کی نشت ثانیہ کے لیے ان مجالس کو اللہ تعالیٰ بنیاد بنا دے. ہمارا انداز اور پیٹرن یہی رہے گا کہ ہمارے قابل احترام شیخ صاحب عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد ساری عبارت کا ترجمہ جہاں مشکل لگے گا ساری عبارت کا ترجمہ میں کر دوں گا، جہاں تعلیق کی ضرورت ہوگی مختصر تعلیق بھی ہوگی، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ یہ کتاب مکمل ہو. اس کے تقریباً 52 پیجز بنتے ہیں ٹوٹل جو ہم نے پڑھنے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک صفحے کو 5 منٹ کے اندر تقریباً پورا کیا جائے تو تب جا کے یہ کتاب پوری ہوتی. تو اس کے باوجود کوشش ہوگی کہ نہ بہت زیادہ جلدی کی جائے
کہ سمجھ ہی نہ آئے اور نہ ہی اتنی رفتار آہستہ ہو کہ کتاب رہ جائے. دونوں ٹارگٹس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی. فَلْنَبْدَأْ بحمد اللہ تعالی وتفضل وقرأ اول صفحة العنوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين في كتابه خلاصة تعظيم العلم. بارک اللہ فیک. سب سے پہلے اس کتاب کے ٹائٹل کو دیکھیے. اس کا نام ہے خلاصۃ تعظیم العلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی اور کتاب کا خلاصہ ہے. یہ مستقل ایک اور کتاب ہے شیخ کی تعظیم العلم. شیخ صالح العثیمی ہی اسی کے مصنف ہیں اور انہوں نے خود ہی اس کا خلاصہ بھی لکھا. اور اسی شیخ محترم نے اس کتاب کی شرح بھی مجلس میں باقاعدہ کی ہے اور وہ شرح بھی مطبوع ہے. تو مصنف کا نام ہے صالح بن عبداللہ بن حمد العصیمی العتیبی حفظہ اللہ تعالی. یہ شیخ محترم ان کی پیدائش ہے 1971 کی، 1971 کی شیخ محترم کی پیدائش ہے. انہوں نے جامعۃ الامام سے ماجسٹر کیا ہے اصول حدیث میں، مطابعات و شواہد پہ. پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور اس وقت شیخ ہیئت کبار العلماء جو سعودیہ کی ہے اس کے باقاعدہ عضو. اور شیخ کے سعودی عرب کے مختلف مقامات پر بھی اور بیرون ملک بھی، مکہ مکرمہ میں، حرم مکی میں، مسجد نبوی میں، ریاض میں، مختلف شہروں میں، اسی طرح سے کویت میں، قطر میں، شیخ نے اپنی زندگی علمی مجالس کے لیے وقف کی ہوئی. خصوصاً سعودی عرب کے جو شیخ کا ایک معروف سلسلہ ہے مہمات العلم کے نام سے، اس میں تقریباً وہ 15 کتابوں کے متون پڑھاتے ہیں اور ان کا طریقہ کار مختلف ہیں. بعض مجالس ایسی ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے طلبہ آ جاتے ہیں، شیخ موجود ہوتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر سارے متون پڑھا دیتے ہیں. بعض مجالس ایسی ہیں کہ ویکینڈ کے اوپر وہ مجلس شروع ہوتی ہے فجر کے بعد ظہر تک، ظہر سے عصر تک وقفہ، عصر کے بعد مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء تک، اور اس میں ایک کتاب مکمل کر دیتے ہیں. تو شیخ حافظہ اللہ نے، شیخ صالح العثیمی حافظہ اللہ تعالی کے اس سلسلے کو اللہ تعالی نے اتنی مقبولیت عنایت فرمائی کہ حرم مکی میں جب شیخ کی مجالس ہوتی تھی تو ان مجالس میں شرکت کرنے کے لیے سعودی عرب کے اندر سے بھی اور بیرون ملک سے، کویت سے بھی، قطر سے بھی، امریکہ سے بھی، برطانیہ سے بھی، مکہ کے قریب قریب کے ہوٹلز بھی بک ہو جاتے کہ ہم نے شیخ کی علمی مجلس کے اندر شرکت کرنی ہے. تو ان مجالس کے لیے شیخ حافظہ اللہ نے جو متون منتخب کیے ان میں سے بہت سارے انہوں نے خود لکھے، اور ان میں سے جو ان کی پہلی مجلس کا ایک متن ہے، کتاب ہے تعظیم العلم، وہ پڑھاتے. تو تعظیم العلم کا پھر انہوں نے اس نیت سے کہ طلبہ یاد اور حفظ کریں، اور جب مختصر چیز ہو تو یاد کرنا آسان ہے، تو اپنی اسی کتاب تعظیم العلم کا شیخ نے خلاصہ لکھا، خلاصۃ تعظیم العلم. علم کی عظمت کیا ہے، اس کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، منہج کیا ہے، سلف صالحین سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے. تفضل بارک اللہ فیک. قال الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد،
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. بارک اللہ فیک. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو توحید کے ساتھ معظم ہے. اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مزید اسی طرح کی صلاۃ و تعظیم کے ساتھ مخصوص ہیں ان کی آل پہ، ان کے صحابہ پہ. فَهَذِهِ مِن كِتَابِ تَعْظِيمِ الْعِلْمِ، یہ جو ہے میری کتاب تعظیم العلم کے خلاصۃ اللفظ، لفظی خلاصہ ہے. وعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، اس کو چن چن کے تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ اسے حفظ کیا جائے. یعنی اصل کتاب کا خلاصہ کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ تاکہ اس پورے خلاصے کو حفظ کیا جائے، کیونکہ حفظ کا یہ اصول ہے ما قل لفظه سہول حفظه، الفاظ کم ہو تو حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بڑی کتاب میں سے انہوں نے آسان کر کے اس کے خلاصے کو لکھا. فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، مذکورہ مقصد کے لیے اس کتاب میں سے خلاصہ. اللباب لب الشیء ای خالصہ، کسی چیز کے جوہر کو کہتے ہیں، خلاصے کو نکال لیا گیا ہے. وجعل فیہ الانموذج من کل باب، ہر باب میں سے ایک بنیادی مثال لے لی گئی ہے. الانموذج والنموذج حمزہ کے ساتھ بھی ہے، حمزہ کے بغیر بھی ہے. مثال یقتضی بھی، ایک ایسا ماڈل یا مثال جس کے ذریعے سے دوسری چیزیں معلوم کی جا سکیں. تو تمام ابواب جو اصل کتاب کے تھے ان میں سے ایک ایک مثال اور بنیادی ماڈل انہوں نے اس کتاب میں شامل کر دیا ہے. لِيَكُونَ فِي نُفُوسِ الطَّلَبَةِ شَمْسَ النَّهَارِ، تاکہ یہ طلبہ علم کے دلوں میں روز روشن کی طرح واضح ہو جائے. وَيَتَرَشَّحُ بَعْدَهُ إِلَى الْعَمَلِ وَالْإِدِّقَارِ، اور اس کے بعد پھر عمل کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں. يَتَرَشَّحُ أي يَتَهَيَّأُ وَيَسْتَعِدُّوا، وہ تیار ہو جائیں. فَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَهُمْ لُزُومَ مَعَاقِدِ التَّعْظِيمِ، میں اللہ سے اپنے لیے بھی اور ان سب طلبہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ علم کی تعظیم کے جو بنیادی اصول ہیں، یہاں معاقد الاصول الجامعہ کی معنی میں ہے. عقد اصل تو گیرا دینے کو کہتے ہیں، ایسے بنیادی اصول جو دل کے اندر پختہ ہو جائیں اور اس میں علم کی عظمت جامع طور پہ دلوں میں بیٹھ جائے. اس میں سے ہر ایک اصول کو انہوں نے معقد کا نام دیا ہے. والفوز بجوامع فضلہ العظیم، ہماری اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کا عظیم فضل ان کو حاصل ہو جائے. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. یہاں شیخ یہ فرماتے ہیں حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظیمه، علم میں سے انسان کو اتنا ہی نصیب ہوتا ہے جس قدر انسان کے دل میں علم کی عظمت ہوتی ہے. فمن امتلأ قلبه بتعظیم العلم واجلالہ، جس کا دل علم کی عظمت سے اور تعظیم سے بھر جاتا ہے، یہی دل اس قابل ہوتا ہے کہ علم یہاں پہ پڑاؤ کرے،
وبقدر نقصان هیبت العلم فی القلب، اور جس قدر انسان کے دل میں علم کا وقار کم ہوتا جاتا ہے، ینقص حظ العبد منہ، انسان کا نصیب بھی اس میں سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اور جس دل میں بالکل ہی علم کا وقار نہیں ہوتا، ایسے دل بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر علم سے خالی رہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ العلم سے مراد اس کتاب کے اندر معلومات نہیں ہے، جنرل نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، آج کل کی ٹیکنالوجی کی معلومات کا اکٹھا ہو جانا نہیں ہے۔ یہ تو ایک کمپیوٹر کو مل جاتا ہے اور ایک گدھے کے اوپر بھی کتابیں رکھی جا سکتی ہیں، اور آج کے اس دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس بھی بہت کچھ موجود ہے، واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی بڑی معلومات ہیں۔ العلم سے مراد ہے العلم النافع، العلم النافع، العلم ذو البرکہ، العلم الذی یبعثک للعمل، وہ علم جو نافع ہو، جو آپ کو عمل پہ آمادہ کرے، جو آخرت میں آپ کا ذخیرہ بنے، وہ علم جس سے امت کو فائدہ ہو، وہ علم جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہو، یہ انسان کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اس علم کا احترام نہ ہو۔ تفضل۔ فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسماة بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم۔ جو علم کی جتنی تعظیم کرے گا اس کے اوپر اتنے ہی علم کے انوار و برکات واضح ہوتے جائیں گے، اور علم کے مختلف فنون کے پیغام رساں خود اس کے پاس چل کے آتے چلے جائیں گے، اور اس کی ایک کیفیت ہو جائے گی۔ یعنی علم کی تعظیم کی علامت کیا ہوگی؟ لم یکن لہمتہ غایۃ الا تلقیہ، کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد علم حاصل کرنا ہو جائے گا، اور اس کو سب سے زیادہ لذت علم کے بارے میں سوچنے سے ملے گی۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے شاید اسی وجہ سے ہی اپنی السنن کے آخر میں جو باب قائم کیا، یعنی ایک ان کی پوری سنن دارمی ہے، سنن دارمی کے اندر کتاب العلم ہے، کتاب العلم کے اندر مختلف ابواب ہیں، اور آخری باب ہے فی اعظام العلم، علم کی دل کے اندر عظمت بٹھانا۔ وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم۔ اللہ اکبر۔ علم کی عظمت دل میں کیسے آئے گی؟ معاقد التعظیم سے آئے گی، اور معاقد التعظیم سے مراد الاصول الجامع المحقق لعظمت العلم فی القلب، وہ بنیادی اصول جن کی وجہ سے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اور یہ 20 اصول ہیں جو اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیے ہیں، اور وہ 20 معاقد آج ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کتنے معاقد ہیں؟ 20 ہیں، اور انشاءاللہ ہم 20 ہی پڑھیں گے۔ فمن اخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، جو ان اصولوں کو اپنا لے گا وہی علم کی عظمت کر رہا ہوگا، جو ان کو ضائع کر بیٹھے گا وہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے گا اور اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے گا۔ فلا يلومن الا نفسه، اور اس کے بعد اگر اسے کچھ نہیں ملا تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یداک اوکتا وفوک نفخ، ذرا آپ کو بھی تھوڑا سا تیز کر دیں۔ آپ میں سے کوئی ساتھی ہے جو بتائے گا اوکتا کون سا سیغہ ہے؟ شوق سے ویسے یدا کا اوکتا، شخص صاحب کے علاوہ بتائیں۔ یدا کا اوکتا وفو کا نفخ، او کا یو کی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھنا، اسی سے وقا ہے تسمہ۔ تو یہ عربی کے اندر ضرب المثل ہے کہ 2 ساتھی تھے، وہ دریا پار کرنے لگے، تو ایک نے اپنا مشکیزہ بھرا، مشکیزے کے اندر ہوا بھری جاتی تھی، ہوا بھر کے اس کے اوپر پھر تسمہ باندھ دیتے تھے، تو اس ہوا کے پریشر سے انسان وہ سوئمنگ کا کام لیتا تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا ہوگا کہ یہ ہوا بھی دھیان سے بھرو اور تسمہ بھی دھیان سے باندھو، تو اس نے خیال نہ کیا، ایسے جیسے
آئی گئی، اس نے بات کر دی، جیسے انسان پرواہ نہیں کرتا لاپرواہی سے، تو ایسے اچھا سا تسمہ باندھ دیا، تھوڑی سی ہوا بھر دی، اور جب وہ تیرنے کے لیے بیچ دریا کے اترے تو چند لمحوں کے بعد کیا ہونا تھا، تسمہ کھل گیا اور ہوا نکل گئی، اور وہ مدد کے لیے پکارنے لگا۔ تو اس نے کہا تمہیں کہا تو تھا اچھی طرح تسمہ باندھو، تیرے ہاتھوں نے باندھا تھا، یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے اوکتا تسمہ باندھا تھا، وفو کا نفخ اور تیرے منہ ہی نے پھونک بھری تھی، ہوا بھری تھی۔ اب تو کسی اور کو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو جو شخص، یہ مثال بیان کی جاتی اس شخص کے لیے کہ جس کو سمجھایا بھی جائے لیکن وہ کام پراپر طریقے سے نہ کرے اور بعد میں اس کو پچھتانا پڑے، تو کہتے ہیں یدا کا اوکتا وفو کا نفخ، تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تو نے ہی تسمہ باندھا تھا، تو نے ہی پھونک بھری تھی، تو نے ہی ہوا بھری تھی۔ تو جو علم کے ان اصولوں کو نہیں پہچانے گا وہ علم حاصل نہیں کر پائے گا، اور درس انظامی کر رہا ہے یا یوٹیوب سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا آن لائن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، 10-15 سال کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا اور اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَمَن لَا يُكْرِمِ الْعِلْمِ لَا يُكْرِمْهُ الْعِلْمُ، جو علم کو عزت نہیں دیتا ہے علم اسے عزت نہیں دیتا ہے۔ تفضل۔ المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم، فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن بارك الله فيك۔ المعقد الاول تطہیر وعاء العلم، پہلا اصول ہے علم کے برتن کو پاک صاف کرو، وہو القلب، اور علم کا برتن دل ہے۔ ہر چیز کا ایک برتن ہوتا ہے، پانی کے رکھنے کا برتن ہے، چائے کے رکھنے کا برتن ہے، سونے چاندی موتی جواہرات کے رکھنے کا بھی ایک برتن ہے جس میں ہم اس کو رکھتے ہیں، اور علم کا جو برتن ہے وہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا دل ہے۔ تو دین کا علم اس وقت تک دل میں نہیں آتا ہے جب تک دل کا برتن پاک نہیں ہوتا ہے۔ فمن اراد حیازت العلم، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، حیازہ ای نیلہ، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، فلیزین باطنہ، اسے چاہیے کہ اپنے باطن کو مزین کرے، ویطہر قلبہ من نجاستہ، اور دل کو نجاست سے پاک کر لے، فالعلم جوہر لطیف، کیونکہ علم ایک بہت ہی لطیف موتی ہے، قیمتی جوہر ہے، لا یصلح الا للقلب النظیف، پاک صاف دل ہی اس کے لائق ہے۔ وطہارت القلب ترجع الی اصلین عظیمین، دل کا برتن پاک کیسے ہوگا؟ دو بنیادی اصول ہیں، احدہما طہارتہ من نجاست الشبہات، کہ شبہات کی نجاست سے پاک ہو، والآخر طہارتہ من نجاست الشہوات، اور شہوات کی نجاست سے بھی پاک ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان کی بنیادی دو ہی چیزیں ہیں، شبہات اور شہوات۔ جب شبہات آتے ہیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جب شہوات دل میں جگہ بناتے ہیں تو انسان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ شبہات آتے ہیں تو انسان ارتداد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح گمراہ نظریات کی طرف جاتا ہے۔ جب شہوات آتی ہیں تو انسان بے عملی اور بد کرداری کی طرف جاتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ تَسْتَحْيِي مِن نَظَرِ مَخْلُوقٍ مِثْلِكَ إِلَىٰ وَسَخِ ثَوْبِكَ، اگر آپ اس وقت شرما رہے ہوتے ہیں، بہت عظیم جملہ ہے یہ، خصوصی اس پہ توجہ کیجئے گا،
ہم بڑی مجلس میں جائیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ میرے کپڑوں کے اوپر میل کے چلو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فاستحی من اللہ من نظر اللہ الی قلبک، تو تمہیں اللہ سے بھی شرم آنی چاہیے کہ اللہ تمہارے دل کو گندا دیکھے گا تو اللہ تمہیں کیا کہے گا؟ وفیہ احن و بلایا، وہ دل جس کے اندر، احن جمع الاحنہ وہی الضغینہ، احنہ کی جمع ہے، احنہ کینے کو کہتے ہیں، حسد کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں، نفرت کو کہتے ہیں۔ دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، تعصب، تنگ ظرفی یہ بھری ہو، و بلایا، اور اس کے علاوہ اور بڑی بڑی مصیبتیں بھری ہوئی ہوں، و ذنوب و خطایا، بڑے بڑے گناہ اور خطائیں بھری ہوئی ہوں، تو پھر اس دل کے اندر علم پوری طرح سے نہیں آتا ہے۔ تفضل۔ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. اللہ اکبر کبیرہ۔ من طہر قلبہ فیہ العلم حل، جو اپنے دل کو پاک کرتا ہے اسی کے اندر علم پڑاؤ کرتا ہے۔ الحل حل بشیء ای اقام بہ، کسی کا پڑاؤ کرنا، قیام کرنا۔ ومن لم يرفع منہ نجاستہ، جو اپنے دل سے نجاست کو ختم نہیں کرتا، ودعہ العلم، علم اسے الوداع کہہ دیتا ہے، ورتحل، اور اس دل سے کوچ کر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اور وہی علم، یہ یا العلم النافع، العلم النافع، جو اللہ کے ہاں مفید ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہو۔ قال سہل بن عبداللہ التستری، سہل بن عبداللہ التستری بہت بڑے عارفین میں سے ہیں اور بہت بڑے زاہدین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں: حرام علی قلب ان يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، حرام ہے کہ دل میں نور آ جائے جبکہ دل کے اندر ایسی چیزیں ہوں جو اللہ کو پسند ہی نہیں اور جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ کے بہت خوبصورت اقوال امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک اور قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آپ نے اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنا ہے۔ انہوں نے آپ جیسے طلبہ علم کو اور طلبہ حدیث کو دیکھا تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے تھے: اجتہدوا اللہ تلقوا اللہ الا ومعکم المحابر، کوشش کرنا کہ یہ قلم اور کتاب پوری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہو، حتیٰ کہ تم اللہ کے سامنے بھی جاؤ تو تمہارے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہو، کیونکہ انسان اسی پہ اس کو اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کئی دفعہ مجھے کہا کرتے کہ بیٹا مجھے صحیح بخاری سے اتنی محبت ہے اور قرآن مجید سے کہ میرا دل چاہتا ہے میری موت اس حالت میں آئے کہ میرے سینے کے اوپر اللہ کا قرآن اور صحیح بخاری ہو۔ تو علم کے ساتھ محبت اور علم کے لیے دل کو پاک کرنا حصول علم کا پہلا بنیادی اصول ہے۔ تفضل بارک اللہ فیکم۔ المعقد الثاني إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. اللہ سب سے پہلا اصول، دوسرا بنیادی اصول ہے
علم کے لیے اخلاص نیت، کیونکہ یہ تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات او الاعمال بالنیہ۔ سلف صالحین میں سے جس نے بھی سبقت حاصل کی ہے، جس نے بھی مقام پایا ہے، اخلاص کی وجہ ہی سے پایا ہے۔ ابوبکر المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے سنا، امام احمد ابن حنبل سے صدق و اخلاص کا تذکرہ کر رہا تھا، تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بہذا ارتفع القوم، اسی کی بنیاد پر ہی سلف بہت اونچے نکل گئے تھے۔ وَإِنَّمَا يَنَالُ الْمَرْءُ الْعِلْمَ عَلَى قَدْرِ إِخْلَاصِهِ، انسان کو اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا وہ علم کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ سے جو سب سے اونچا مقام پایا ہے اور انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں، تو یہ کثرت تلاوت، کثرت عبادت اور کثرت صدقہ و خیرات سے نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں اور بھی صحابہ ہمیں بعض مقامات پہ آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ سب سے اونچے کیسے نکل گئے اور اس مقام پہ کیسے فائز ہو گئے؟ پھر وہ یہ جواب دیتے ہیں صرف ابوبکر ہی نہیں، امت کے اندر اور انسانی تاریخ میں جس نے بھی اللہ کے ہاں اونچا مقام پایا ہے، ما فاق من فاق الا بشیء وقر فی قلبہ، جو بھی اونچا ہوا ہے اس چیز کی وجہ سے ہوا ہے جو اس کے دل میں اللہ کے لیے خلوص پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے اونچی ہستی ہیں۔ جو جتنا انسان اللہ کے لیے حصہ رکھے گا اپنے دل میں اور اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا دنیا آخرت میں، اللہ رب العزت اتنا ہی اس کے لیے رفعت بھی مقدر فرمائیں گے اور علم بھی اتنا ہی ملے گا جتنا وہ علم کے ساتھ مخلص ہوگا۔ اور دوبارہ آپ کو یاد کروا دوں، العلم سے مراد العلم النافع ہے، وہ علم جو آپ کو دنیا میں فائدہ دے، قبر میں فائدہ دے، آخرت میں فائدہ دے، جس سے عمل کی تحریک پیدا ہو اور جس سے اللہ نے ایسی برکت رکھی ہو کہ امت کو اس علم سے فائدہ ہو رہا ہو، وہ اخلاص سے ہی ملتا ہے۔ نعم۔ والإخلاص في العلم يقوم على 4 أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم اخلاص 4 اصولوں سے حاصل ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی متعلم کی نیت علم کے لیے خالص ہوگی۔ پہلی چیز، پہلا اصول رفع الجہل عن نفسی، اس نیت سے انسان علم حاصل کرے کہ میں نے اپنی ناآشنائی کو ختم کرنا ہے، بتعریفها ما علیہا من العبودیات، میں نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، وإيقافها على مقاصد الامر والنہی، اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، مجھے کہاں سے روکا ہے،
اپنے آپ کو میں نے یہ سکھانا ہے. الثانی رفع الجہل عن الخلق، دوسری یہ نیت ہو کہ جو پھر میں نے سیکھا ہے اللہ کی مخلوق کو سکھا کہ ان کی جہالت کو بھی ختم کرنا ہے. بتعلیمہم وارشادہم لما فیہ صلاح دنیاہم وآخرتہم. الثالث احیاء العلم، یہ نیت بھی ہو کہ علم کو زندہ رکھنا ہے. وحفظہ من الضیاع، اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. الرابع، اور چوتھی یہ نیت ہو العمل بالعلم، کہ میں نے علم پہ عمل کرنا ہے. وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَخَافُونَ فَوَاتَ الْإِخْلَاصِ فِي طَلَبِهِ الْعِلْم. سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ طلب علم میں کہیں اخلاص سے ہم محروم نہ رہ جائیں. وہ اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا تھا اور ہر وقت اس کی کوشش کرتے رہتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کے لیے خالص ہو کے علم حاصل کیا تھا؟ تو امام احمد حالانکہ مخلص ہیں لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے. للہ عزیز، اللہ کے لیے خالص ہونا علم میں یہ تھوڑا مشکل کام ہے. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ حُبِّبَ إِلَيَّ وَطَلَبْتُهُ، بس میرے دل میں بڑی محبت تھی علم کی، اس لیے میں نے اس کو حاصل کیا ہے. یعنی ہے وہ مخلص، لیکن اخلاص کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ ہوتا کہ اس کے معنی کو اتنی گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، بس مجھے اس سے محبت ہے. وَمَنْ ضَيَّعَ الْإِخْلَاصَ فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ، جس نے اخلاص کو ضائع کر دیا بڑے علم سے محروم رہا اور بڑی خیر سے محروم رہا. وَيَنْبَغِي لِقَاصِدِ السَّلَامَةِ، اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں عذاب سے، پکڑ سے، منافقت سے، ریاکاری سے، اس علم میں دکھاوے سے، تو کیا ضروری ہے؟ ان يتفقد هذا الاصل، کہ اس اصول کو بار بار جائزہ لیتے رہیں. تفقد کا معنی ہوتا ہے تفقد الشیء ای متابعته، بار بار کسی چیز کا جائزہ لینا. وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد، جناب سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی اپنے دل میں حاضری لگاتے رہا کریں، بار بار جائزہ لیتے رہا کریں. فی امور کلھا، تمام معاملات میں، دقیقها وجلیلها سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النیہ، اگر آپ بار بار جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ شدت معالجة النیہ، نیت کے اوپر سخت محنت کرنی پڑے گی، نیت کے اوپر سخت محنت کرنی پڑے گی. قال سفیان الثوری رحمہ اللہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے نیت سے بڑھ کے کسی چیز میں مشقت محسوس نہیں کی ہے. لأنها تتقلب علی، کیونکہ یہ بار بار بدل جاتی ہے. سلیمان الہاشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربما احدث بحدیث واحد، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک ہی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں، میری نیت خالص ہوتی ہے، کچھ بیان کر کے فارغ ہوتا ہوں، نیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک حدیث پڑھاتے ہوئے بھی بار بار نیتوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک سرچ انجن اور 10 انگلیوں کے نیچے سب کچھ چھپا ہوا ہے، اور ایک مکتبہ شاملہ کے اندر ہزاروں کے حساب سے کتابیں موجود ہیں. برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اخلاص نہیں ہے. علم میں برکت نہیں ہے اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلسل اس بارے میں تنزل کا شکار ہیں، تنزل کا شکار ہیں. ہم اگر اپنے دور کو دیکھیں، جب ہم جامعہ سلفیہ میں دارالحدیث راجوال میں پڑھتے تھے، یہ بات ہے 87-88 کی، تو 87-88 کے اندر جب ہم پہلی دوسری کلاس میں پڑھ رہے تھے اور جب ہم جامعہ سلفیہ سے فارغ بھی ہوئے تھے، سچی بات ہے بار بار جائزہ لیں بھی نہ، صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ہم نے پورے 8 سال کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فارغ ہونے کے بعد جاب کیا کریں گے، ملازمت، یہ خیال آتا ہی نہیں تھا، یہ خیال ہی نہیں آتا تھا. تو جب ہم فارغ ہوئے تو ایسے لگتا ہے جیسے جاب کی لائنیں لگی تھی اور وہ ہمارے انتظار میں تھی. تو آج طالب علم داخل ہوتا ہے تو پہلے ہی دن
اس کی نیت یہ ہوتی ہے اس کے بعد میں نے جاب کیا کرنی ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اَرَأَيْتَ رَجُلًا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، اگر ایک بندے کی نیت ہے کہ مجھے ثواب بھی مل جائے اور اس کے ساتھ یہ نیت بھی ہے میری شہرت بھی ہو جائے، تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو دین کے علم کی تو خصوصاً نیت کو پاک رکھنا اس قدر ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ، جس نے اس علم کو حاصل کیا جس کا مقصد اللہ کو پانا ہے، لیکن اس نے مقصد یہ بنا لیا یبتغی به عرضا من الدنیا کہ دنیا کا کچھ ساز و سامان لینا چاہتا ہے، لم یجد عرف الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو اس علم کا مقصد تو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی ہونا چاہیے، اور باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایسے جیسے مجاہد میدان جہاد میں نکلے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا، سر پہ کفن باندھ کے نکلا، اس کو مال غنیمت ملے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ نیت یہ لے کے گیا تو اس کو مال غنیمت مل جائے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت کی اصلاح اور نیت میں اخلاص سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، خصوصاً آج کل مغربی دور ہے اور ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر تو ویسے ہی جو ریڈنگ ہے یا اسٹڈی ہے یا علم ہے یہ جاب کے لیے یا پلیئر کے لیے کہ بس انجوائمنٹ کے لیے ریڈنگ کرنا۔ ہمارے دین میں یہ دونوں مقاصد ہی دینی علم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت تک اس علم میں برکت نہیں آئے گی جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، تجمع الهمة على المطلوب بتفقد۔ عفواً یہاں شاید آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ یہ نیت خالص کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دو صرف چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ حصول علم میں نیت کی خرابی کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حصول علم کے دوران یا اس کے بعد ہم شہرت پسندی کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، اور آج کے دور کا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً لائکنگ کا اور سبسکرپشن کا دور ہے، یہ فالوئنگ بڑھانے کا دور ہے، اور نیت اگر صرف یہ ہے کہ میری فالوئنگ بڑھتی رہے، مشہوری بہت زیادہ ہو جائے، تو اسی کی پھر بے برکتی ہوتی ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ میرے فالوورز ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں اور سوسائٹی مجھ سے کیا چاہ رہی ہے۔ تو آپ اس نیت کو اس طرف لے آئیں کہ آسمانوں میں میری شہرت ہو جائے اور اللہ میرا نام لے کے کہے کہ یہ بندہ میرے دین کا کام کر رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے پیسہ اور دولت ملے، تو پیسہ اور دولت کب تک انسان کے ساتھ وفا کرے گا، اور انسان یہ سوچے کہ آخر کب تک وہ میرے ساتھ دے گا، تو اس کی نیت یہ ہو جائے کہ مجھے جنت ملے اور میرا رب مجھے وہ نعمتیں دے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کبھی انسان کی نیت اس وجہ سے بھی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے کسی سے لالچ ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا کام کروں گا تو فلاں بندہ فلاں شخص میرے ساتھ یہ کرے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لالچ کو یوں نیچے لٹاؤ اور اس کے اوپر چھری چلاؤ اور اس کو ذبح کر دو، اور کچھ دیر کے لیے سوچو کہ آپ اس بندے سے لالچ کر رہے ہیں جس کی اپنی زندگی کا ایک لمحے کے لیے بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مر بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، فقیر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دل بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس ہستی سے آپ ساری توقعات کیوں نہیں رکھتے جو علیم و خبیر بھی ہے اور اس سے بڑا قدردان بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ میری اور آپ کی نیتوں کو خالص فرما دے۔ تفضل۔ قال المؤلف حفظه الله تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور، أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه
وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. اللہ اکبر. جمع ہمت النفس علیہ. تیسرا بنیادی اصول یہ ہے، اصول علم کے لیے اپنی ہمت کو بلند کرنا، یعنی محنت کرنا، مسلسل جد و جہد کرنا. تجمع الہمت علی المطلوب بتفقد ثلاثة امور. آپ محنت کیسے کریں گے؟ 3 چیزوں کا جائزہ لیں. نمبر 1 الحرص علی ما ينفع، ہر مفید چیز کو حاصل کرنا ہے. ومتى وفق العبد الى ما ينفعه حرص علیہ. جب بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ ہر مفید چیز کی طرف وہ جا رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اس کی تڑپ بھی پیدا ہو جائے گی. ثانیہ الاستعانۃ باللہ بتحصیلہ، حصول علم کے لیے اللہ سے مدد مانگنا. اور تیسری ہے عدم العجز عن بلوغ البغیۃ منہ، کہ مقصد تک پہنچنے سے پہلے تھکنا نہیں ہے، ہمت ہارنی نہیں ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ تینوں اصول شیخ محترم حفظہ اللہ نے، مصنف نے اس حدیث سے اخذ کیے ہیں. احرص علی ما ینفعک، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر اس چیز کے لیے تڑپ جاؤ اور محنت کرو، ما ینفعک، جو تمہارے لیے مفید ہو. واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور ہمت نہ ہارنا، اور ہمت نہ ہارنا، تھکنا نہیں ہے، راستے کے اندر رکنا نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں اس کے لیے. ہر مفید چیز کے پیچھے دوڑتے رہنا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. دعا کے اندر ہمارے ہاں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. طلبہ اپنے لیے دعا کریں، اپنے مشائخ کے لیے دعا کریں، مشائخ اپنے طلبہ کے لیے دعا کریں، انتظامیہ سب کے لیے دعا کرے، اور طلبہ و مشائخ اپنی انتظامیہ کے لیے دعا کریں، اور سب ایک دوسرے کے لیے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوں تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اپنے اوپر نہ انسان بھروسہ کرے، کوشش کرے، دعا کرے. اور تیسری چیز ہے کہ اپنی ہمت اتنی مضبوط رکھے کہ تھکے نہ. عجز اور کسل دونوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. عجز سے بھی اور کسل سے بھی. عجز اور کسل کے اندر اہل علم نے فرق یہ کیا ہے، جب آپ کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے تو یہ عجز ہے، بے بسی ہے. اور جب آپ کا جسم تھک جاتا ہے، ارادہ تو اچھا ہے لیکن جسم کہتا ہے سو جاؤ تو آپ سو جاتے ہیں. ارادے بڑے اونچے ہیں لیکن جسم کہتا ہے کہ چلیں خیر ہے، آج ایسے ہی وقت ضائع کرو لیٹے ہوئے، تو آپ لیٹے رہتے ہیں. تو یہ سستی ہے. تو نہ انسان میں عجز آئے اور نہ ہی انسان کے اندر کسل آئے. ما طلب احد شیئا بجد وصدق الا نالہ. جب بھی کوئی شخص سنجیدہ ہو کے اور صدقے دل سے کسی چیز کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو اسے حاصل کر لیتا ہے. فإن لم ينلہ، پوری چیز نہ بھی ملے، نال بعضہ، کچھ نہ کچھ تو حاصل کر ہی لیتا ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں اذا طلع نجم الہمہ فی ظلام لیل البطالہ، بیکاری کی تاریک راتوں میں جب ہمت کا ستارہ طلوع ہوتا ہے، وردفہ قمر العزیمہ، اور عزیمت کا چاند اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اشرقت الارض بنور ربہا، تو دل کی سرزمین رب کے نور سے چمک اٹھتی ہے. تو امام قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر 3 چیزوں کو اکٹھا کر دیا. ایک ہے کہ بیکار رہنا، یہ اس سے انسان اندھیروں میں رہتا ہے، محنت نہ کرنا. جب انسان محنت کرنے لگے اور ساتھ ہی اس کا ارادہ بھی پختہ ہو جائے تو جب یہ
انسان بیکاری سے نکل آتا ہے، ارادہ پختہ کر لیتا ہے اور محنت صحیح کر لیتا ہے، تو لازماً اس کے دل میں اللہ کا نور اور علم کا نور چمک اٹھتا ہے۔ آگے چلیے جی۔ وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس، فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، ينشد وهو في 80: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاب شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. اللہ اکبر۔ یہ عزم و ہمت انسان کے اندر کیسے پیدا ہوگی، اس کا ایک طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ سلف صالحین کے واقعات پڑھے جائیں اور ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ بالخصوص اس حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ جو منتہی طلبہ ہیں ان کو تو تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اور اس میں سے منتخب محدثین کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور مختصر کتاب پڑھنا چاہیں تو صفحات من صبر العلماء، اور اس کے علاوہ بیسیوں کتب ہیں جو ہمارے مطالعے میں وقتاً فوقتاً رہنی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی بچپن میں ہی تھے اور فجر کی نماز سے پہلے ہی اپنے مشائخ کے حلقات علمیہ کی طرف روانہ ہونے لگتے تو ان کی ماں ان کے کپڑوں سے پکڑ کے کہتی، بیٹے رک جاؤ، اذان ہو لینے دو پھر چلے جانا۔ یہاں مجھے اپنے والد محترم کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے رحمہ اللہ۔ تازہ مثالوں میں سے چونکہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قریب سے مشاہدہ کیا، اس لیے بار بار یاد آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ محترمہ نے جب وہ لکھوں کی پڑھنے جاتے تھے ہندوستان کے دور میں پارٹیشن سے پہلے، تو ان کی والدہ نے ان کو گھر ملنے آئے تھے، واپس جب مدرسے جانا تھا تو جلدی اٹھا دیا کہ فجر کی نماز استاد جی نے کہا ہے کہ لکھوں کی آ کے پڑھنے۔ تو گھر سے لے کے لکھوں کی تک کوئی گھنٹے کا پیدل سفر بنتا تھا، تو اٹھا کے بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ تو اس کے بعد ہماری دادی جان بیٹھی انتظار کرتی رہیں کہ ابھی بس اذان ہونے والی، میں نے بیٹے کو بھیج دیا ہے۔ تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہیں اور اذان ہوئی ہی نہ، تو فکر ہوئی کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو لگتا ہے رات کے 11-12 بجے ہی اٹھا کے بھیج دیا۔ پھر وہ پیچھے گئیں تو والد محترم کا فکر لے کے تو فجر کی اذان سے بھی کوئی 2 گھنٹے پہلے وہ مدرسے میں پہنچ چکے تھے۔ سلف صالحین کی اس حوالے سے جو محنتیں اور کاوشیں ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ ہمارے شیخ، ہمارے مربی، محدث العصر حضرت حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وبارک فی علمہ وعملہ، جب انہوں نے مرکز التربیہ کی بنیاد رکھی، یہ بات ہے 93-4 کی، جامعہ سلفیہ میں ہم آخری کلاسز میں تھے، تو شیخ محترم حفظہ اللہ تعالی نے، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکتیں فرمائے، بڑی عظیم ہیں ہمارے یہ مشائخ، سائیکل پہ آیا کرتے تھے جامعہ سلفیہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت حافظ شریف صاحب
حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حفظہم اللہ، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ گرمیوں میں جب سائیکل چلا کے آتے تھے تو ان کا پورے کا پورا قمیص پسینے کے ساتھ بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ آگے پڑھانا شروع کیا، جامعہ میں پڑھایا ظہر تک، ظہر کے بعد سائیکل پہ واپس گئے اور واپس پہنچے، لائبریری میں مطالعہ کیا، عصر کے بعد پھر کلاس پڑھائی مغرب تک، مغرب سے عشاء تک شیخ مسعود عالم حافظ اللہ پڑھاتے تھے۔ عشاء کے بعد شیخ صاحب پھر لائبریری میں آ جاتے تھے اور رات کے کم و بیش 12 بجے تک اکثر لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے کہ میرا کوئی روحانی بیٹا مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے تو میں یہاں موجود ہوں، مطالعہ بھی کرتے رہتے اور ہم ان سے پوچھتے، ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے، اور مسلسل یہی ان کی روٹین تھی، یہی ان کی روٹین تھی۔ تو سلف صالحین کے واقعات پڑھنا، اپنے مشائخ کی زندگیوں میں دیکھنا اور قریب کے جو محدثین ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھنا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے صحیح البخاری 3 مجالس کے اندر پوری کی۔ ابن التبان رحمہ اللہ ساری رات پڑھتے اور ان کی ماں ان پہ ترس کھاتے ہوئے ان کو روک دیتی کہ بیٹے اب سو بھی جاؤ، اور وہ اس دوران بھی ایک بڑے سارے کسی برتن کے نیچے شمع روشن کر کے اپنی ماں سے چھپ کے پھر بھی ساری رات پڑھتے رہتے ہیں۔ فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ عَلَى الثَّرَى ثَابِتًا، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ ایسا انسان بن جاؤ جس کا قدم زمین پہ ہوتا ہے، وَهَامَةُ هِمَّتِهِ، لیکن اس کے عزائم کی بلندیاں، ہامہ کہتے ہیں سر کو، چوٹی کو، اس کی ہمت کی چوٹیاں اور بلندیاں اور دماغ فوق الثریا السامکہ، سویہ ستاروں سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُنْ شَابَّ الْبَدَنِ أَشْيَبَ الْهِمَّةِ، ایسا نہ ہونا کہ تمہارا بدن تو جوان ہو اور ہمت بوڑھوں والی ہو۔ فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِيبُ، جو مخلص انسان ہوتا ہے اس کے عزائم کبھی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں اور اس کی ہمت پہ کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوتا ہے۔ كان ابو الوفاء احد اذکیاء العالم من فقہاء الحنابلہ، فقہاء حنابلہ میں سے ذہین ترین دنیا کے اشخاص میں سے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے 80 سال کی عمر میں۔ ما شاب عزمی ولا حزمی ولا خلقی، میرا عزم، میری تیاریاں، میرے اخلاق میں کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، میری محبتوں، میرے تعلق، میرے دین، میری سخاوتوں پہ کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا اعْتَاضَ شَعْرِي غَيْرَ صِبْغَتِي، بس اتنی سی بات ہے کہ میرے بال جو ہیں سیاہ کی بجائے ان کی جگہ سفیدی نے لے لی ہے۔ وَالشَّيْبُ فِي الشَّعْرِ، بالوں میں سفیدی اور چیز ہوتی ہے اور ہمتوں کا بوڑھا ہو جانا اور چیز ہے۔ یہ کب وہ شعر کہہ رہے ہیں؟ 80 سال کی عمر میں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں پہنچے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میں نے علم قراءت حاصل نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ علم قراءت کے اندر تو زیادہ حافظے اور زیادہ محنت اور زیادہ مذاکرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام ابن الجوزی نے علم قراءت 80 سال کی عمر کے بعد سیکھا ہے۔ جب عزم جمع ہو، ہمت بلند ہو، تو یہ چیز انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ ہمارا آج کا مسئلہ نوجوانوں کا یہی ہے کہ شاید ان کے بدن بھی بوڑھے ہیں اور ان کی ہمتیں بھی بہت سو کی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو بدن بھی، میں تو اکثر بچوں کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ تمہیں 15 سال کے اندر وہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں جو ہمیں 40 سال کے بعد شروع ہوئی تھی یا 45 سال کے بعد شروع ہوئی تھی۔ تو بدن بھی کمزور اور ہمتیں بھی کمزور۔ تو بدن کی طاقت کے لیے انسان کو اچھی غذا، نیچرل اور فطری غذا لینی چاہیے، اور عزم و ہمت کی طاقت کے لیے بھی روحانی غذا، سلف صالحین کے واقعات اور اللہ سے دعا، اور مسلسل اپنے عزائم اور نیتوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ تفضل، بارک اللہ فیکم۔ وإياكم۔ المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. یہ تو آسانی ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالی، سارا ترجمہ کریں گے تو مکمل نہیں ہوگا. ویسے اشعار کا کر دیتا ہوں میں. چوتھا اصول مصنف حفظہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے باقی سارے کام کر لیے، نیت بھی خالص کر لی، محنت بھی کر لی، اب یہ ہے کہ سب سے پہلے سیکھنا کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث. ان کل علم نافع مرده الى کلام اللہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر علم نافع اس کی بنیاد کلام اللہ اور کلام الرسول ہے. باقی سارے علوم یا ان کے خادم ہیں تو ان کو اتنا لیا جائے جس قدر ان کی خدمت کے لیے ان کی ضرورت ہے. باقی وہ علوم جن کا کلام اللہ اور کلام الرسول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اگر آپ وہ نہیں بھی سیکھتے ہیں تو دین کے طالب علم کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: العلم فی اصلین لا یعدوہما، علم دو بنیادوں میں چھپا ہوا ہے، ان سے آگے کچھ نہیں. ان سے آگے جو نکل کے جاتا ہے وہی ہوتا ہے جو واضح راستے سے بھٹک رہا ہوتا ہے. اللاحق الواضح. ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر وہی ہوتا ہے جو واضح راستے سے بھٹک رہا ہوتا ہے. اور وہ دو بنیادیں کیا ہیں؟ علم الکتاب و علم الآثار. علم الکتاب ہے اور علم آثار ہے. التي قد اسندت عن تابع عن صاحبی، جس کی سند ایسے ہو کہ تابعی نے صحابی سے بیان کیا، تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بیان کیا. یہاں شعری ضرورت کے لیے جو آثار کا حمزہ ہے اس کی حرکت پیچھے نقل کر کے ہم اس کو یوں پڑھیں گے: علم الکتاب و علم الآثار التي قد اسندت عن تابع عن صاحبی. اللہ اکبر. خصوصاً قرآن سنت کے علم کے بعد صحابہ اور تابعین کے جو آثار ہیں ان کے اندر بہت برکت ہے. ان کے ایک ایک قول کے اوپر اتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور ایک ایک ان کا قول ایسا ہے کہ ایک ایک کتاب کے اوپر بھاری ہے. امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ معاملہ ہے: کان کلامہم قلیلا، ان کی باتیں مختصر ہوتی، کثیر البرکہ، لیکن اس کے اندر برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. تفضل. قال حماد بن زيد رحمه الله: قلت لأيوب السختياني رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. اللہ اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو آثار ہیں سلف صالحین کے، اور اسی طرح سے قرآن مجید ہے، سنت مبارکہ ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مجالس کا انعقاد ہو اور ان کو بار بار پڑھا جائے. اس دور کا جو رجحان ہے وہ کچھ اور ہے. اس دور کا رجحان ہے نئی سے نئی چیز لی جائے. ایک چیز سیکھ لی ہے اب دوسری سیکھی جائے، دوسری سیکھ لی ہے تیسری سیکھی جائے، تیسری سیکھ لی ہے چوتھی سیکھ لی. خصوصاً سوشل میڈیا نے تو ہمارے نوجوانوں کا مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی کنسسٹنسی نامی چیز، مستقل مزاجی نامی چیز، عزم و ہمت نامی چیز باقی نہیں رہی ہے. بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور ان کے طبیعت میں بے چینی سی ہے کہ بس یہ پڑھ لیے کتاب، اب آگے پڑھیں، شارٹ کٹ، جلدی جلدی کر لیں. ایسے نہیں. سلف صالحین کا منہج یہ ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک
علم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس معلومات بہت ہو جائیں، علم یہ ہے کہ آپ کے علم میں پختگی ہو، اس کے اندر برکت ہو، اس سے آپ کو بھی اور امت کو بھی نفع ہو رہا ہو، اور وہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہو۔ اور اس کے لیے جس قدر آپ ایک چیز کو بار بار پڑھیں گے اس کے اندر پختگی زیادہ آتی جائے گی۔ سلف صالحین کے ایک دو واقعات میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ بھی ذرا اپنے پاس نوٹ کیجئے، یہ دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو ثلاثۃ الاصول کی مختصر رسالہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 100 دفعہ پڑھایا ہوا ہے۔ اسماعیل بن یحییٰ المزنی رحمہ اللہ، امام شافعی کے عظیم، اس مکتب فکر کے عظیم شخصیت، کہتے ہیں قرأت کتاب الرسالہ للشافعی 500 مرہ ما من مرۃ منها الا واستفدت فائدۃ جدیدہ۔ میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ کو 500 دفعہ پڑھا ہے، جب بھی میں اس کو دوبارہ پڑھتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جاتی تھی۔ محمود شاکر معروف ادیب اور محقق ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے لسان العرب شروع سے آخر تک مکمل پڑھی ہے۔ الاغانی، حالانکہ وہ کتاب ایسی ہے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے اس کو کیا پڑھنا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے اشعار ہیں، ادب ہے، لغت ہے، ابو الفرج اصفہانی کی، تو کہتے ہیں وہ بھی میں نے شروع سے لے کے آخر تک مکمل پڑھی ہوئی ہے۔ شیخ حماد الانصاری، یہ شیخ فرماتے ہیں کہ میزان الاعتدال امام ذہبی کی میں نے 100 مرتبہ سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایمانداری کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم 8 سالہ درس نظامی کے اندر ہم کتنی اضافی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور آج کل تو علم ایسے حاصل کیا ہی نہیں جاتا، آج کل علم حاصل کرنے کا پورا منہج ہی تہس نہس ہو گیا ہے۔ بس سرچ انجن کھولیں اور جو رزلٹ اوپر سب سے جلدی آ جائے اس کے مطابق دیکھ کے فتوے تک لوگ دے دیتے ہیں اور رائے تک اپنا لیتے ہیں۔ تسرع اور جلد بازی سے اس علم میں نہ برکت آتی ہے اور نہ ہی پختگی آتی ہے۔